نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت جنتی ہونے کے حقدار کے لیے ایک عمل کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں یہ کہتے رہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اسی بات پر جم کر رہے، اسی بات پر ڈٹے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اب دنیا میں ان کو کوئی بھی تکلیف، کوئی پریشانی اور کوئی مشقت آ جائے گی تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اوپر اپنی طرف سے ملائک کو نازل فرماتے ہیں، گویا کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور ان کے معاملات میں ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ مستقبل میں کیا ہونا ہے، میں مستقبل میں کس اسٹیٹس کا مالک ہوں گا اور کیسی زندگی گزار رہا ہوں گا، اس کا ان کو کوئی ملال نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، اور نہ ہی پچھلے اعمال کے اوپر وہ غم زدہ ہوتے ہیں کہ میرے سے پہلے کیا کیا عمل ہو گئے، اب مجھے ان کے بدلے میں کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑیں گے، اس بات کا بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اے نبی آپ بشارت دے دیجئے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی بشارت دے دیجئے کہ جس کا وعدہ ان لوگوں سے کیا گیا تھا۔ وعدہ اس لیے کیا گیا کہ دنیا کے اندر چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں، لیکن دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کے طریقے سے انحراف نہیں کرنا، ہر حال میں اللہ کے طریقے کو اپنانا ہے اور اللہ رب العزت کے طریقے پر ڈٹے رہنا ہے کہ یہی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اور میں اس پر جمع ہوا ہوں، چاہے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشقت آ جائے، لیکن مجھے میرے رب کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کہ کتنے ہی انبیاء اکرام علیہم السلام اس دنیا میں نبی علیہ السلام کے سے پہلے جو آئے، انہوں نے ہمیں یہی سبق دیا کہ اللہ رب العزت کی رحمت، چاہے کوئی مشقت آ جائے، چاہے کوئی پریشانی آ جائے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت ایک نہ ایک دن آ کر رہتی ہے، اور اللہ رب العزت اس بات کا ضرور یقین دلا دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر معاملے کے اوپر نظر کیے ہوئے تھے، پھر آخر میں اللہ رب العزت کامیاب بھی انہی لوگوں کو قرار دیتے ہیں اور دنیا والوں کو کامیاب کر کے دکھاتے ہیں جو اللہ کے طریقے پر جم کر کھڑے ہوئے تھے۔ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بہت سارے کس بات کے اوپر تکلیف دیے گئے کہ وہ اللہ رب العزت کے دین کے اوپر ایمان لے کر آ گئے اور نبی علیہ السلام کو وقت کا نبی مان لیا، اس بات کی وجہ سے ان کو تکلیفیں، مشقتیں، پریشانیاں اٹھانی پڑی، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے راستے سے نہ ہٹے، نبی علیہ السلام کو نبی مانتے رہے، چاہے ان کے گھر بار، کاروبار، سب چیزوں سے ان کو ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ کہ جتنے لوگ مہاجرین تھے جو مکہ کو چھوڑ کر گئے، مکہ سے نکالا گیا، کس بات کی وجہ سے کہ اللہ کے دین پر ڈٹ گئے، اللہ کے دین پر ایمان لے آئے، دلوں کے اندر ایمان کو روشن کر لیا، ایمان کو منور کر لیا، اس وجہ سے ان کو پریشانی اور تکلیفیں اٹھانی پڑی، لیکن انہوں نے اپنے گھر بار، کاروبار سب اللہ کی راہ میں دیے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے پر آمادہ ہوئے۔ پھر کیا ہوا کہ چند ہی سال بعد اللہ رب العزت نے ان سب کو وقت کے اوپر حاکم بنا کر دکھایا اور دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا کر دکھایا۔ اللہ رب العزت نے یہ دکھا دیا، یہ کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے دین پر ڈٹ جائیں گے، اللہ کے دین پر کٹ بھی جائیں گے، اللہ کے دین پر مر مٹ بھی جائیں گے، لیکن اللہ کے دین سے انحراف نہیں کریں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا،
یہی لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے فرمایا گیا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کہ جب ان لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، کن لوگوں کو؟ جو اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھنے والے تھے، ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو جنت کے لیے دروازوں کو کھٹکھٹانا نہیں پڑے گا، کسی کو دعوت نامہ نہیں دینا پڑے گا، یا ادھر کے حکمرانوں کو یا وہاں کے چوکیداروں کو بتانا نہیں پڑے گا کہ فلاں آ رہا ہے دروازہ کھول دو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، کہ جب یہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازوں کو کھلا ہوا پائیں گے کہ چاہے جس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا۔ جب وہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم نے کیا خوب کام کیا کہ اللہ کے نبی کی بات پر لبیک کہا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو سر تسلیم خم کیا، آج اللہ نے تمہیں سرخرو کر دیا کہ تم اپنے نبی کی بات مانتے رہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، یہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان میں سے جس سے چاہے تم داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوى، کہ کیا ہی کتنا ہی اچھا ٹھکانہ ہے کہ جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ان لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا خوف نہیں رکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں آئے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جب ان کو جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہکایا جائے گا، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، دستک دی جائے گی، فرشتوں کو بتایا جائے گا کہ جہنمی آ گئے ہیں، دروازہ کھولو، ان کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ فرشتے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس انبیاء کرام نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے نبی نے اپنی آگے اللہ کے احکام تمہیں نہیں بتائے؟ کہیں گے بتائے تھے، لیکن ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کلمہ ثابت ہو چکا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی تعلیمات اس دنیا میں ہر ایک کے لیے عام ہیں، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے اسلام میں داخل ہو جائے، کہ جو چاہے کلمہ پڑھ لے۔ کل من قال لا الہ الا اللہ، کہ ہر وہ شخص کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا، کہ اس کے لیے ہمیشہ کی راحتوں والی زندگی منتظر ہے کہ اب بس کس لمحے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اگلا لمحہ جنت کے اندر اس کا ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے ہے کہ جو کوئی اللہ کے دین کے اندر داخل ہوگا، اللہ کے دین کے اوپر داخل ہونے کے بعد مستحکم ہو جائے گا، جم جائے گا، اس احکامات پر عمل کرے گا۔ نماز کا اگر حکم ہے تو نماز کے اوپر جمع رہے گا، نماز کے اوقات میں نماز ادا کرے گا، روزے کا وقت آئے گا، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے بھی رکھے گا۔ اگر مالدار ہوگا، زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو جائے گا تو زکوٰۃ بھی ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے حج کے ایام آئیں گے، مالدار ہوگا، صاحب استطاعت ہوگا تو اللہ کے حکم سے اپنی مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں حج بھی ادا کرے گا۔ تو یہ ہے استقامت دین کہ اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت جس کو چاہے اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دے اور جنت الفردوس کے اندر مقام عطا فرما دے۔ وہ جنت کیسی ہوگی کہ اس کے اندر کیا ہوگا کہ اس جنت کے اندر پہلا کلام جو جنتی جنت میں داخل ہوں گے، تحیتہم فیہا سلام، کہ ان کا پہلا کلام ہی یہ ہوگا کہ السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ اور ان کا بیچ کا کلمہ کیا ہوگا کہ سبحانک، اللہ پاک ہے جس نے ہم سب کو یہ چیزیں نواز دی ہیں۔ وآخر دعواہم، ان کی آخری بات کیا ہوگی؟ ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ ان الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب کے لیے ہیں، کہ جس نے یہ جہان بنایا، جس نے ہمیں اپنی حقیقت سے روشناس کرایا، جس نے ہمیں یہ بتایا کہ میں ایک اللہ وحدہ لا شریک ہوں، کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم مجھ اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، ایک وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو دنیا کے اندر بھی بربادی کی طرف جاؤ گے، تباہی کی طرف جاؤ گے۔ دنیا میں بھی تمہیں کوئی کنارہ نہیں ملے گا، کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ملے گی، اور تم گھڑے میں جا کر گرو گے۔ اور جو کوئی اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آئے گا، اس دنیا میں بھی اللہ اس کو تھامیں گے، اس دنیا میں بھی اللہ اس کو ساتھ دیں گے، اس دنیا میں بھی تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اس پر فرشتے اتاریں گے، اللہ اس کو ما قبل اور ما بعد کے خوف سے بے خبر کر دیں گے، بے خوف کر دیں گے کہ تم پر کوئی ملال نہیں ہے، تمہیں نہ کوئی آگے کا غم
نہ پیچھے کا کوئی غم ہے، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے دین پر ایمان لانے کے بعد استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، کھڑے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جب ہم کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہوں تو جنت کے دروازے میرے اور آپ کے لیے کھلے ہوئے ہوں، اور جب ہم جنت میں پہنچ جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس ہم سب کو ملے، اور پھر اللہ رب العزت کے دیدار سے بھی ہم سب کو پہچان کرائی جائے کہ یہ تمہارے رب ہیں کہ جس پر تم ایمان لائے تھے۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو بچائے کہ جس دن جہنم کی طرف گروہوں کو جوک در جوک چلایا جائے گا اور جہنم کے اندھوروں میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی کامیاب کر دے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی کامیاب کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو حاجی یا اللہ حرم کا قصد کر رہے ہیں یا اللہ ان کے سفر میں آسانیاں فرما۔ یا اللہ ان کو حج ادا کرنے میں یا اللہ آسانیاں میسر فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی اسلامی اور نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اچھے حکمران ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری معیشت کو بہتر بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس کے ساتھ برے ارادے رکھ رہے ہیں، بری نظریں پاکستان پر جما رہے ہیں، یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کو تباہ اور برباد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی پاک سرزمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک فرما دے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔